مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایک 13 رکنی بینچ نے 8 کی اکثریت سے جولائی 2023 میں فیصلہ دیا تھا، جولائی 2024 میں فیصلہ دیا تھا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کا حق ہے. پی ٹی آئی کو ناحق فروری 2024 کے الیکشن سے باہر رکھا گیا، پی ٹی آئی سے سمبل چھینا گیا، اس کا انتخابی نشان چھینا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ چونکہ انتخابی نشان نہیں ہے اس لیے پی ٹی آئی کا کوئی وجود نہیں ہے بطور جماعت 8 فروری 2024 کے الیکشن میں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا. میں نے اس فیصلے کو چیلنج کیا، میری اپیل سپریم کورٹ نے نہیں سنی اور 8 فروری کا دن آ گیا. تو ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ رکھا کہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر رکھنا ایک برے فیصلے کا نتیجہ تھا، اور اس فیصلے کے اوپر الیکشن کمیشن نے مزید برے فیصلے دیے. جو جمہوری حقوق ہیں پاکستان کے عوام کے، ان حقوق کی نفی ہیں. تو ہماری بات مانی گئی. جولائی 2024 میں یہ کہا گیا کہ در حقیقت پی ٹی آئی ہی نے ووٹ لیے ہیں، پاکستان کی عوام کی ایک بہت بڑی اکثریت نے پی ٹی آئی کو کامیاب کیا ہے، لہٰذا پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں اسی تناسب سے ملیں گی جس تناسب سے اس کے امیدواروں کو منتخب ہونے دیا گیا. یہ اور بات ہے کہ فارم 47 کے ذریعے 100 کے قریب ہمارے کامیاب امیدواروں کو ناکام دکھایا گیا، لیکن اس کے باوجود 90 سے زیادہ ہمارے امیدوار جو تھے وہ کامیاب ٹھہرے، اور اس تناسب سے ہمیں قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی مخصوص نشستیں خواتین کی اور اقلیتوں کی ملنا تھیں. یہ ہمیں دی گئیں جولائی 2024 میں. اور ان دو فیصلوں کو، ملٹری کورٹس کے فیصلے کو اور مخصوص نشستوں کے فیصلے کو رد کرنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم آئی، جس نے پھر وہی کیا جو مقصد تھا. ہماری مخصوص نشستوں کے فیصلے کو بھی ہمارے رد کیا گیا، اور اسی طرح ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کو بھی آئین کے مطابق قرار دیا گیا. تو یہ ہیں وہ معاملات جن کے حوالے سے پوری قوم کو میں سمجھتا ہوں آج متحد ہونا چاہیے کہ ہمارا آئینی نظام اور آئین کا رکھوالا سپریم کورٹ جو ہے آج 26ویں آئینی ترمیم کے سیاہ سائے تلے کام کر رہے ہیں، ہمارے حقوق پر ایک سیاہ سایہ منڈلا رہا ہے. تو آج کا جو مقدمہ تھا جس کی آج سنوائی ہوئی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، یہ ایک اہم مقدمہ ہے، تاریخی اہمیت کا مقدمہ ہے. پر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی بھی مقدمہ بالآخر تاریخی اہمیت کا نہیں ٹھہرتا. ہم نے بہت سے مقدمے لیے ہیں، جیتے ہیں ماضی میں. وہ اصغر خان صاحب کا مقدمہ ہو، وہ 2009 میں مشرف کے ایمرجنسی کے خلاف جو ہم نے مقدمے کیے اور جیتے وہ ہوں. ان تمام مقدموں میں بہت بلند بانگ دعوے کیے گئے کہ آئندہ اس ملک میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آئین پامال ہو، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ عدلیہ کی آزادی پر حرف آئے. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چند سالوں کے بعد ہم اس گرداب میں گھوم کے واپس وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے. کوئی سفر ہمارا آگے کو نہیں بڑھا. تو ہم پھر ایک محکوم عدلیہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم پھر ایک ایسے نظام کا حصہ بن جاتے ہیں جس پہ جبر کی حکمرانی ہے. لیکن بہرحال ہم لڑتے رہیں گے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم لڑیں. ہر اس دور میں ہم کھڑے رہیں جب تاریکی کے سائے گہرے ہوتے ہیں. ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. عمران خان کا یہی حکم ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کو ملک کی عوام کا، اس قوم کا یہ حکم ہے کہ ہم اس تاریکی کے خلاف لڑتے رہیں اور ہم یہ جنگ جاری رکھیں گے. خان صاحب کے اپنے مقدمات کا جہاں تک تعلق ہے اس پہ بھی میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں. آپ جانتے ہیں خان صاحب کے خلاف ایک مقدمہ قائم کیا گیا ہے 9 مئی کے حوالے سے. اس کو عام زبان میں GHQ حملہ کیس کہتے ہیں. ظاہر ہے عمران خان صاحب نے GHQ پہ کوئی حملہ نہیں کیا، وہ اس دن جیل میں تھے. 9 مئی کا جو دن ہے آپ جانتے ہیں کس طرح ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کس سفاکی کے ساتھ اور ٹی وی پہ لائیو وہ تمام عمل دکھاتے ہوئے گرفتار کیا گیا، بلکہ اغوا کیا گیا، جس پورے عمل کو سپریم کورٹ نے رد کیا اور غیر قانونی قرار دیا. لیکن خان صاحب کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے اور ان کے رفقا عمر ایوب صاحب ہوں، شبلی فراز صاحب ہوں، صاحبزادہ حامد رضا ہوں، اور دیگر ہمارے بہت دوست زرتاج گل بھی ہوں، ان سب کے خلاف کیا مقدمہ بنایا گیا کہ چکری میں 4 مئی کو اور اس کے بعد کہتے ہیں یا 5 مئی کو اور 9 مئی کو زمان پارک لاہور میں کہتے ہیں جی خان صاحب نے کوئی میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں یہ سازش تیار کی گئی کہ اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو پھر ہم نے حملے کرنے ہیں فوجی تنصیبات پر. یہ بالکل ایک لغو بیانیہ ہے، اور اس بیانیے کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کی تائید کرنے کے لیے صرف 2 گواہ پیش کیے گئے. ایک گواہ اور دونوں پولیس اہلکار، کوئی ان کو ایسا بندہ نہیں ملا جس کو غیر جانبدار کہا جا سکے.
تو یہ پولیس اہلکار کہتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ میں چکری کھڑا تھا اور میں نے خان صاحب کو چائے پیتے ہوئے یہ گفتگو کرتے سنا اور میں پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ میں پاس کھڑا ہوں، میں کرسی کے پیچھے کھڑا تھا اور میں نے سن لیا۔ ایک یہ گواہ ہے۔ دوسرا گواہ کہتا ہے کہ زمان پارک میں جو خان صاحب کا گھر ہے لاہور میں، اور جہاں ہر شخص جانتا ہے کہ پولیس کا صرف پیرا نہیں، خان صاحب کی اپنی جو ذاتی سیکیورٹی تھی اس کے 3 کارڈن تھے، 3 دائرے تھے جن سے گزر کے کوئی شخص اندر جا سکتا تھا، اور نہ صرف اندر گیا وہ کہتا ہے میں، اور وہاں جو خان صاحب کا ایک بہت ہی پرائیویٹ لیونگ روم یا ڈرائنگ روم تھا اس میں بھی میں داخل ہو گیا اور وہاں کسی نے مجھے نہیں دیکھا اور میں چھپ کے کھڑا ہو گیا، پتہ نہیں میز کے نیچے چلا گیا یا صوفے کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اور وہاں میں نے سنا کہ خان صاحب یہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ کرنا، اور وہاں عمر ایوب صاحب بھی موجود تھے اور وہاں صاحبزادہ حامد بھی موجود تھے اور وہاں شبلی فراز بھی موجود تھے اور دیگر لوگ۔ ان 2 پولیس اہلکاروں کی گواہی پر آپ جانتے ہیں لوگوں کو 50 سال سزائیں دی گئی ہیں۔ عمر ایوب صاحب کو 4 مقدموں میں 10 سال کی سزائیں دی گئی ہیں۔ تو یہ کل شہادت ہے 9 مئی کی سازش کے حوالے سے، مبینہ سازش کے حوالے سے۔ تو اسی نوعیت کا ایک مقدمہ اب خان صاحب کے خلاف چلایا جا رہا ہے، اور اس مقدمے میں 3 ہفتے قبل یہ کہا گیا کہ اب یہ مقدمہ ویڈیو لنک کے ذریعے چلے گا، جس کا مطلب یہ تھا کہ خان صاحب اڈیالہ جیل میں اپنی کال کوٹری میں بیٹھیں گے، اور یہی کیا گیا۔ ان کے سامنے ایک موبائل فون پہ واٹس ایپ کال ملائی گئی جج صاحب کے نمبر پہ۔ ہم عدالت میں موجود تھے، پنڈی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں۔ وہاں یہ دکھایا جج صاحب نے، یہ دیکھو میرے فون پہ خان صاحب کی شکل نظر آ رہی ہے۔ نہ ہم خان صاحب سے بات کر سکتے تھے، نہ خان صاحب ہمیں کچھ ہدایت دے سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے کہ کیا گواہ پیش ہو رہے ہیں، وہ کیا گواہی دے رہے ہیں۔ کہا گیا یہ خان صاحب کی حاضری ہو گئی، ہم نے ان کو پریزنٹ مارک کیا، یہ عدالت میں ہے، اور اس طرح سے ٹرائل چلے گی۔ ہم نے اس ٹرائل کا بائیکاٹ کیا، واک آؤٹ کیا کمرہ عدالت سے۔ ہم نے کہا جب تک خان صاحب خود یہاں موجود نہیں ہوں گے، اپنے وکلاء کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوں گے، اپنے خاندان کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوں گے، خود نہیں سن رہے ہوں گے کہ ان کے خلاف کون کیا گواہی دے رہا ہے، آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکیں گے گواہوں کی۔ اور گواہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خان صاحب کی موجودگی میں کانپنے لگ جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے۔ تو ہم نے کہا یہ حق ہے خان صاحب کا کہ ان کے خلاف گواہی دینے اگر کوئی آتا ہے تو وہ موجود ہوں، ان کی شخصیت وہاں موجود ہو، ان کا وجود کمرہ عدالت میں ہو۔ تو ہم نہیں مانتے اس ٹرائل کو۔ باہر آ کر میں نے آپ دوستوں کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ ایک پریس ٹاک کی۔ اس پریس ٹاک کو امریکہ کے ایک جو بہت مشہور اینکر ہیں، انٹرویو کرتے ہیں، مہدی حسن صاحب، انہوں نے اٹھایا اور میرا نام لے کر انہوں نے خواجہ آصف صاحب سے اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ سلمان اکرم راجہ says that trial of عمران خان is being carried out through a WhatsApp call۔ اور اس انٹرویو نے تھرتھرلی مچائی پوری دنیا میں، ایک ہنگامہ پیدا ہوا، اور اس کے بعد ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ہم عدالت بھی گئے، راولپنڈی بینچ لاہور ہائی کورٹ کا، وہاں بھی ہم نے کہا کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے، اور خان صاحب نے اعلان کیا کہ وہ اس ٹرائل کا بوائیکاٹ کریں گے۔ تو وہ جو ویڈیو لنک ٹرائل کا نوٹیفیکیشن تھا وہ واپس لے لیا گیا۔ آج اڈیالہ جیل میں ایک دفعہ پھر عدالت لگی، لیکن آج وہاں یہ سما تھا، وہیں سے میں ابھی آ رہا ہوں، کہ خان صاحب تو جیل میں تھے ہی، لیکن باقی ملزمان جو بیل پہ ہیں کسی کو اندر نہیں جانے دیا گیا۔ ان ملزمان کے وکلاء کو اندر نہیں جانے دیا گیا۔ صرف خان صاحب کے 3 وکلاء اندر گئے، لیکن خان صاحب کو آج پیش نہیں کیا گیا، یا خان صاحب خود نہیں آئے اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے۔ تو جو ٹرائل اب پھر ایک دفعہ اڈیالہ جیل میں کھیلی جا رہی ہے، اس کا ہم بھرپور ایک احاطہ آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے متفقہ لیڈر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، جو اندرونی یہ خود منصوبہ ساز سروے کراتے ہیں، ان کے حالیہ تازہ ترین سروے میں ان کو بتایا گیا ہے کہ خان صاحب کی مقبولیت پاکستان میں ہر روز بڑھ رہی ہے۔ آج یہ 80-85% پہ کھڑی ہے، کوئی قریب بھی نہیں ہے خان صاحب کے۔ جتنی دیر یہ خان صاحب کو رکھتے ہیں، ان کا عزم پاکستان کے عوام کے دلوں میں گہرا ہوتا جا رہا ہے، ان کے لیے عقیدت گہری ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ بات یہ جانتے ہیں، اور یہ نظام بوکھلایا ہوا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ خان صاحب کا اور